میں اس وقت آپ کے سامنے اس قدیم اور تاریخی مسجد میں جو کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رضا دے وہ ہرگز عام بیان نہیں، اور اگر آپ نے اس کو سنجیدگی سے نہ سنا، آپ نے ایک لفظ کو دل کے کانوں سے نہ سنا، تو پھر میں آپ کے انجام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بے خبری اتنا دکھ دیتی ہے، ہمیں یہ کم سے کم ضرور جاننا چاہیے کہ ہمارے اس دور کے بارے میں، اس زمانے کے بارے میں، 15ویں صدی ہجری اور 21ویں صدی عیسوی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا بتایا۔ اکثر مسلمان بے خبر ہیں، اور بے خبر ہونے سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ بے فکر ہے۔ جو علامات اس زمانے میں تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں، وہ آسمانی علامتیں ہوں یا زمینی علامت، وہ صاف بتا رہی ہیں کہ کفر و اسلام، ظلم اور انصاف اور حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مقابلے اور ٹکراؤ کا وقت بہت قریب۔ اور جب بھی ایسا دور آتا ہے جب اسلام اور کفر کی فیصلہ کن جنگ کا وقت آتا ہے، تو ایک خاص چیز بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے بیس میں، مسلمانوں کے مجموعوں میں، مسلمانوں کے محلوں اور گاؤں میں، مسلمانوں کی بستیوں میں، مسلمانوں کی مسجدوں میں جو کروڑوں کی تعداد میں منافق چھپے ہوتے ہیں، وہ اس فیصلہ کن مقابلے کے وقت میں کفر کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ یہ خاص پہچان ہے، اور میں صاف لفظوں میں، جن سے زیادہ صاف لفظ شاید نہیں بولے جا سکتے، آپ کو آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر شہر سے، ہر محلے سے، ہر مسجد سے، ہر گھر سے، کہیں سے 10 لاکھ، کہیں سے 50 لاکھ، کہیں سے 1 کروڑ منافقین نکل کر کفر کی طاقتوں کا ساتھ دینے والے۔ جو لوگ بالکل بے خبر ہیں، مست ہیں زندگی، وہ ایسی پوری طرح پھنسیں گے، اللہ محفوظ رکھے، کہ پھر اس چکر سے وہ نکل نہیں پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تیسری عالمی جنگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بالکل قریب ہوگی، اور یوں لگ رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور تیسری عالمی جنگ کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، کیونکہ اگر ہم آج دنیا کا بغور مشاہدہ کریں تو اس وقت دنیا کے حالات ہمیں تیسری عالمی جنگ کے بہت قریب لے آئے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بس ہونے ہی والا ہے۔ اس بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں ہوگی۔ دوستو، اس روایت میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جب ظہور امام مہدی علیہ السلام کا وقت قریب ہوگا تو اس وقت دنیا کے حالات بہت خراب ہوں گے، ہر طرف قتل و غارت، خون خرابہ اور آگ لگی ہوئی ہوگی، یعنی ہر طرف جنگیں شروع ہو چکی ہوں گی۔ اور اگر ہم آج عرب کے اطراف کے حالات دیکھیں تو فلسطین آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، اور اسرائیل نے غزہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اسرائیل یہ سب گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے کر رہا ہے، چاہے پھر اس کے لیے تیسری عالمی جنگ ہی کیوں نہ شروع کرنا پڑے۔ اور دوستو، یاد رکھیے گا کہ اسرائیل اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، اور اس کے مقاصد میں مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں اپنا 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا ہے۔ اسرائیل میں 3rd ٹیمپل بنانے کی مانگ جی مارچ مہینے میں سنسد میں بھی ٹیمپل کی مانگ کی گئی ہے۔ الاقصی مسجد کی جگہ 3rd ٹیمپل بنانے کی مانگ، ڈوم آف دا راک کو بھی ہٹانے کا پلان ہے۔ تو اپنے آپ میں دیکھیے، یہ جو خبر ہے یہ اپنے آپ میں بہت الگ خبر ہے۔ دیکھیے، یدھ کے بیچ اگر ایسی استھتیاں آتی ہیں تو اس کے ریاکشنز کیا ہوں گے، کیونکہ اس میں جو جڑی خبر ہے وہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ الاقصی مسجد کی جگہ 3rd ٹیمپل بنانے کی بات کہی جا رہی ہے، اور الاقصی مسجد کو لے کر آئے دن وواد ہوتے رہے ہیں، یہ کسی سے چھپا نہیں۔ جبکہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب تمہاری آخری سزا کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم تمہیں پوری دنیا سے جمع کر کے بیت المقدس میں پھر سے آباد کریں گے۔ اور دوستو، آج دیکھیں کیا یہودی اسرائیل میں جمع نہیں ہو رہے ہیں، اور کیا وہ لوگ دوبارہ اپنی سازشوں میں مصروف نہیں ہو گئے جو ان کی خصلت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کی سازشیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ 20 سے 22 لاکھ غزہ کے مسلمانوں کی زندگیوں کی ان لوگوں کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں، اور اسرائیل صرف اور صرف اپنے 2 مقاصد پورے کرنے کے لیے اپنی یہ تمام کوششیں کر رہا ہے۔ نمبر 1 گریٹر اسرائیل کا قیام، اور نمبر 2 مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا، تاکہ ان کا مسیحا دجال دنیا کے سامنے ظاہر ہو سکے اور دنیا میں دوبارہ سے ان لوگوں کی حکومت قائم ہو سکے۔ مگر دوستو، یاد رکھیے گا کہ نہ اسرائیل کے لیے مسجد اقصی کو شہید کرنا آسان ہے، اور نہ ہی یہ لوگ گریٹر
اسٹائل بنا سکتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس کے اطراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے مجاہدین اسلام موجود ہیں جن کے متعلق حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک جماعت بیت المقدس کے ارد گرد ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے اطراف میں جہاد کرتی رہے گی۔ اور آج دیکھیے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے مجاہدین اسلام وہاں موجود نہیں جو اسرائیل سے جنگ کر رہے ہیں اور بیت المقدس کا دفاع کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے دوست ہیں اور ایمان والے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ یہود و نصارہ سے برسر پیکار ہیں اور اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور دوستو، غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد اب وقت بہت قریب آ چکا ہے، اور اب ظہور امام مہدی علیہ السلام کا وقت زیادہ دور نہیں، کیونکہ دنیا میں جو ظلم و ستم آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ حق و باطل کا آخری مارکہ ہے، کیونکہ جو مہلت یہود کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کر رکھی تھی وہ ان قریب ختم ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ یہود و نصارہ کے زوال کا وقت اب شروع ہونے والا ہے، کیونکہ اس دور فتن میں شیطان اور دجال کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس روئے زمین پر ہر وہ کام کیا ہے جس سے انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی نظروں میں گرا دیا جائے، اور شیطان لعین اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ کہہ سکے کہ حضرت انسان اس روئے زمین پر تیری دی ہوئی ذمہ داری کو نہ نبھا سکا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ اپنے شیطانی اور دجالی کاموں کو انجام دینے کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور انہوں نے ہر غلیظ کام کے لیے الگ الگ آرگنائزیشنز مختلف ناموں سے بنا رکھی ہیں جن کی ڈیٹیل ہم سبھی جانتے ہیں، جس سے انسان اللہ اور اس کے دین سے دور ہو جائے۔ مثال کے طور پر آج دیکھیں کہ کیا ہوموسیکسولیٹی کے نام پر ایک لڑکے کی دوسرے لڑکے سے شادی نہیں ہو رہی، اور جنسی آزادی کے نام پر انسانیت کا معاشرہ تباہ نہیں ہو رہا۔ دوستو، اگر جانوروں جیسا معاشرہ ہی بنانا ہے کہ جسے جو چاہے وہ کرنے کی آزادی ہو، تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ہم جس پرستی وہ غلیظ کام ہے جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر سخت عذاب نازل کیا گیا تھا، اور دوستو آج ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ اس میں اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اس دجالی دور میں ہم مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہود و نصارہ کے اس عمل کے خلاف بھی جنگ کریں، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نیکی کو اور اچھائی کو پھیلائیں اور لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف لے آئیں، کیونکہ ایک جنگ تو وہ ہے جو فلسطین کے مسلمان ڈائریکٹ یہود و نصارہ سے لڑ رہے ہیں، اور دوسری جنگ ہم سب مسلمانوں کو لڑنی ہے کہ اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور یہود و نصارہ کو ان کے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ دوستو تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہم تیسری عالمی جنگ کے ہائبرڈ میدان میں موجود ہیں۔ بس ہمیں اپنی نگاہیں کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اب بھی نہیں سمجھ پائے اور اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے بجائے معاذ اللہ ان کے خلاف دجال کے لشکر میں کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے اس دور فتن کے دجالی دور کو پہچانیے اور اس دور کی سختی کو جاننے کی کوشش کریں۔ چند روپے پیسے اور تھوڑے سے سکون کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دینے کا سودا بہت ہی گھاٹے کا ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں بدترین نقصان جھیلنا پڑے گا جس کی اس وقت کوئی تلافی نہ ہو سکے گی۔ اس لیے دوستو اس دور فتن کے دجالی دور کو پہچانیے، کیونکہ ہم سب آج تیسری عالمی جنگ میں شامل ہو چکے ہیں، اور ہمیں اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہود و نصارہ کے دجالی اور شیطانی حملوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے، آمین۔